اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گستاخ صحابہ کی سزا کیا ہے۔ اس سے متعلق ایک ناسبی مولوی نے کیا کہا ہے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے۔ میں اس ذاکر صاحب سے کہنا چاہوں گا ذرا توجہ سے سنیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں ان کی سزا، اور جو ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا گستاخیوں سے فساد نہیں پھیلتا؟ کیا تو مقدسات کی توہین سے فساد نہیں پھیلتا؟ اگر پھیلتا ہے اور یقیناً پھیلتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا قرآن بیان کرتا ہے۔ ان یقتلوا، ذاکر صاحب، ان یقتلوا، قتل کیے جائیں گے فسادی۔ پیر میں کہا اور پریس کانفرنس میں کہ ان کے فقوں میں بھی اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ ان کے فقوں میں، یہ امام مالک کے ہاں، امام شافعی کے ہاں، امام ابو حنیفہ کے ہاں، امام احمد بن حنبل کے ہاں اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس کو البحر الرائق کہتے ہیں۔ البحر الرائق اس کتاب کو کہتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ صفحہ ہے 212 اور جلد نمبر 5 ہے۔ اس میں لکھا ہے منصب شیخین، جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی توہین کرے، انہیں برا بلا کہے، اوطان فیہما کفر، تو ایسا کرنے والا کافر ہے، ویجب قتلہ، اور اس کا قتل کرنا واجب ہے، اس کا قتل کرنے والا واجب ہے۔ یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے۔ عزیزان محترم، اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں گستاخ صحابہ کی سزا قتل ہوتی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ تابعین اس کو ضرور بیان کرتے، جبکہ حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مسلمانوں میں سے صرف 3 قسم کے افراد کو قتل کرنا جائز ہے، جس طرح اہل سنت کی معتبر کتاب صحیح بخاری جلد 9 صفحہ نمبر 13 اور 14، اسی طرح صحیح مسلم جلد 4 صفحہ نمبر 302 پر ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو اللہ کے سچا معبود ہونے کی گواہی دے اور گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس مسلمان کو 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، اس کا نکاح ہو چکا ہو اور وہ زنا کرے۔ نمبر 2، قتل کرنے کی وجہ سے قصاص کے طور پر۔ نمبر 3، وہ اپنے دین سے پھر جائے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے۔ ان 3 قسم کے افراد کو قتل کرنا جائز ہے۔ اب گستاخ صحابہ کی سزا کے متعلق صحابہ و تابعین کا کیا موقف ہے، تو اہل سنت کی معتبر کتاب مسند امام احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 96 پر ہے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کی اور انتہائی سخت کلمات کہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو حضرت ابو بکر نے مجھے پیار سے جھڑک کر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ بات کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی گستاخ صحابہ کی سزا قتل نہیں ہے۔ اسی طرح اہل سنت کی معتبر کتاب طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 285 پر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ سوائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے اور کسی کو گالی دینے میں کوئی قتل نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، خود صحابہ اور تابعین کے نزدیک بھی گستاخ صحابہ کی سزا قتل نہیں ہے۔ اب گستاخ صحابہ کی سزا کے متعلق ائمہ اور علماء کا کیا نظریہ و موقف ہے، تو ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق المحرقہ صفحہ نمبر 839 پر لکھا کہ میں نے کسی عالم کے کلام میں یہ بات نہیں پائی کہ صحابی کو گالی دینا قتل کو واجب کرتا ہے۔ اس سے آگے لکھتے ہیں کہ ابن منذر کہتے ہیں کہ میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو گالی دینے والے کا قتل واجب قرار دیتا ہو۔ عزیزان محترم، اب کیا ابن حجر مکی اور ابن منذر کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن و حدیث اور ائمہ فقہ کے اقوال کی روشنی میں گستاخ صحابہ کی سزا قتل ہے، جبکہ ابن حجر مکی نے اپنی یہ کتاب سوائق محرقہ لکھی ہی شیعت کی رد میں ہے
اور اگر واقع گستاخ صحابہ کی سزا قتل ہوتی تو ابن حجر مکی ضرور لکھتا کہ میرے نزدیک بھی گستاخ صحابہ کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 274 پر ہے کہ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ عزیزان محترم، یہاں صحابہ پر طعن و تشنیع کی بات نہیں ہو رہی، ان کی توہین کی بات نہیں ہو رہی، تنقیص کی بات نہیں ہو رہی، ان پر تنقید کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ تکفیر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی سنی کسی صحابی کی تکفیر کر دے، کہ اگر کوئی سنی کسی صحابی کی تکفیر کرے تو وہ سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا اور وہ سنی ہی رہے گا، واجب القتل ہونا تو دور کی بات ہے۔ عزیزان محترم، اس سے متعلق حوالہ جات اور بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم نے صرف اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف چند ایک حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ نواسب کے ہاں بھی گستاخ صحابہ کی سزا قتل نہیں ہے۔ والسلام۔